اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ العمران کی آیت نمبر 10 کو سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، جو بھی ہم آیات پڑھتے ہیں نا ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہم آیت پڑھ رہے ہوں گے اس کا اگلی والی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط ہوگا، یا پھر اس کا پچھلی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط لازمی ہوتا ہے، یا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم لاسٹ جو لیکچر لے رہے تھے اس میں ہم نے لاسٹ جو آیت پڑھی تھی اس میں ہم پڑھ رہے تھے قیامت کا ذکر، ٹھیک ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ضرور اکٹھا کریں گے اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لازمی جو ہے نا وہ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ ایسا ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت کے بارے میں ہی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، مسلمان، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، جو بھی ہیں، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ اکٹھا لازمی کریں گے۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کفار کی بات ہو، کنہوں نے کفر کیا؟ جو مشرکین لوگ تھے، جو نصارہ تھے، جو یہودی تھے، جتنے بھی جنہوں نے جو ہے مسلمان ہونے سے انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، سب کچھ ہدایت آ جانے کے باوجود، یہ ظاہر ہو جانے کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے رسول ہیں، انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے نا برتری دی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ پکار رہے ہیں کہ اے کفار، لن ہرگز نہیں، یہ لن جو ہے نا بہت، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑے زور سے اللہ تعالیٰ کسی کو کہیں گے دیکھو ایسا لازمی ہوگا، لن ہرگز نہ تغنیا، کام آئے گی، انہم ان کو، کن کو؟ کفار کو، اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ۔ دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے، جب بھی انسان پہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے یا دکھ آتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ کوئی بھی آئی ہے تو وہ مال اپنا خرچ کرے گا کہ میں اپنے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ مال خرچ کر لوں، اپنا کوئی پیسے دے لوں، اپنا یہ کام نکلوا لوں، یا کچھ بھی اس نے کوئی، آج کل تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی کام کروانا ہو تو آپ کو جلدی کروانا ہو تو آپ کو ڈیفینیٹلی پیسے دینے پڑتے ہیں کہ یہ ہمارا کام جو ہے وہ جلدی کروا دیں۔ تو یا پھر آپ جو ہے نا آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس کے تھرو کام کروا لیتے ہو، بچوں کی کوئی جان پہچان ہو تو وہ ان کے تھرو جو ہے نا آپ کام کر لیتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قیامت، ان لوگوں کا پتہ ہے کیا کانسیپٹ تھا؟ ان لوگوں کو تھا کہ وہ اتنے امیر تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آیات کو بیچا ہوا تھا، اپنی قرآن کی آیات جو ان کی بکس تھیں انہوں نے اس میں رد و بدل کیا ہوا تھا، اور وہ اس کے بدلے بہت زیادہ پیسے لیتے تھے۔ تو وہ لوگ، یہ ان کا کرائیٹیریا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو اتنے امیر ہیں، ہم قیامت کے دن بھی ہم ایسے پیسے دے دیں گے، یا ہمارے بچے، یا ہم اتنے، ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے تھے یا بیٹے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا کہ نہیں اس کے تو اتنے بیٹے ہیں، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ یہ لوگ، ان کا کانسیپٹ تھا ذہن میں کہ ہم لوگ قیامت کے دن بھی ایسے ہی پیسے دے لیں گے، یا پھر ہمارے اگر زیادہ بچے ہوں گے تو وہ ایک روب ہوتا ہے انسان کا، تو ہم لوگ بچ جائیں گے، ہمیں زیادہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا ان کو ہی ختم کیا کہ جتنے بھی کفار ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، جو بھی اسلام کو عمل نہیں کرتے اسلام پر، یا اسلام کے پیروکار نہیں ہیں، وہ یہ سن لیں کہ ان کے جو غلط عقائد ہیں کہ ان کا مال یا پھر ان کی اولاد جو ہے وہ کچھ کام آ جائے گا، ان کا قیامت کے دن ان کو عذاب سے بچا لے گا، یا اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا، حساب و کتاب سے بچا لے گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ، کون سے؟ کفار کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں مومنین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مومنوں کی یا آپ کی یا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں جس جو ہے نا وہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم وہ وقود النار، ایندھن ہے آگ کا، کہ انسان جو ہے وہ آگ کی، جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن ہے۔ جیسے آج کل کی جو آگ ہے اس میں ہم اس کا ایندھن لکڑیاں ہیں، ہم لکڑی جلاتے ہیں تو آگ لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن انسان ہے، جن ہیں، جب انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ جو ہے وہ مزید بھڑکے گی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کدابی، حال کہتے ہیں حال کو یا کوئی معاملہ، آلی فرعون، فرعون کے جیسے کون تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔
اور اس کا کیا انجام ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ دریا میں غرق کر دیا گیا تھا. اس کے اور اس کے ساتھیوں نے جو لوگ کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں جو ہے وہ غرق کر دیا تھا. والذین اور وہ جنہوں نے جو ان سے من قبلہم پہلے تھے. اب ان سے پہلے کون سی قومیں تھیں؟ وہ جو ہے نا لوط قوم سمود تھی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. ٹھیک ہے, یہ جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی بہت زیادہ عذاب آئے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے انبیاء کو بیجا قتل کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اور ان پہ بہت سخت عذاب آئے. انشاءاللہ ان کے جو ہے نا واقعات جو قصے جو انبیاء کا میں نے نام لے ان کے آگے ہم نے پڑھنے ہیں. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا بھی کلیئر ہو جائے گا. کذبوا انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیاتوں کو. نا کی ضمیر جہاں بھی آتی نا اس کا مطلب ہوتا ہے میری. اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میری آیات کو, یعنی جو ان کی طرف صحیفے نازل ہوتے تھے یا پھر ان کی طرف جو کتابیں نازل ہوتی تھیں ان کو جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے تھے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ سو انہیں پکڑا اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب. وَاللَّهُ اور اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اب جو اگلی آیت ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نا یہاں سے غزوہ جو بدر ہے نا اس کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہمیں جسٹ اوور ویو ہے یہاں پہ, زیادہ لمبا نہیں ہے. اس غزوہ بدر کا جو ڈیٹیل واقعہ ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. یہاں 2 آیات میں جس اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا اوور ویو دیں گے غزوہ بدر کا. اب غزوہ بدر جو ہے وہ 17 رمضان کو ہوئی تھی اور آج بھی 17 رمضان ہے, اس لیے میں نے آج جو ہے یہ لیکچر آپ کو ریکارڈ کر کے سینڈ کیا ہے کہ 17 رمضان کا آپ کو یاد رہے غزوہ بدر کا بھی, اور اسی دن جو ہے نا ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں بھی, سو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں رہے گا. سو ہم شروع کرتے ہیں. قل کہہ دیں للذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا. پچھلی آیات 2 آیات میں بھی کن کی بات ہو رہی تھی؟ کافروں کی. اب بھی جو آیت ہوئی سٹارٹ کیا اس میں بھی کن کی بات ہو رہی ہے؟ کفار کی. ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ ان قریب جلد ہی تم مغلوب ہوگے. وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے الی طرف جہنم جہنم کی طرف. اب ہوا کیا تھا اگلی آیت میں جو ہے وہ سورہ جو بدر کا غزوہ بدر کا واقعہ ہے اس میں یہ ہوا تھا. یہ پہلی آیت کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر جیت چکے تھے, جب مسلمان غزوہ بدر تھوڑے سے لوگ تھے اور وہ غزوہ بدر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیت گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جو مدینہ طیبہ جب آپ واپس آئے تو آپ نے یہود کو جمع کیا, اور جو اس ٹائم کے وہاں پہ یہود تھے آپ نے ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور اس سے پہلے کہ تم اسلام لے آؤ تمہیں چاہیے کہ تم یہ جو ابھی غزوہ گزری ہے اس سے کوئی نصیحت حاصل کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو جو ہے وہ شکست دی. تو تمہیں اسلام لے آؤ کہ اس سے پہلے تم پر بھی کوئی بڑی جو مصیبت ہے وہ نازل ہوئی, جیسے قریش کے لوگوں پر نازل ہوئی ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شکست دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں ہی آخری نبی ہوں, اور یہ تم اپنی جو کتابیں ہیں جو زبور ہے, تورات ہے, انجیل ہے, تم اس میں یہ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا چکی ہے یہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے ایسے ہی پہچانتے تو پھر تم لوگوں کو چاہیے کہ اب ایمان لے آؤ تاکہ تم پہ جو ہے نا وہ کوئی بھی مصیبت نہ آئے. اس پر جو ہے نا وہ جو یہود تھے وہ کہنے لگے کہ جو قریش کے لوگ تھے انہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا تھا, وہ ان کو لڑنے کا طریقہ ہی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا تھا. اگر آپ کا مقابلہ ہم سے ہو تو پھر ہم بتائیں گے کہ کیسے جنگ جیتی جاتی ہے اور ہم ہی جیتیں گے. تو ان کی جو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ان قریب تم لوگ بھی جیسے قریش کے لوگ جو ہے وہ مغلوب ہوئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بھی جو ہے وہ مغلوب کر دے گا, اور تم لوگ یہاں دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو گئے ہی, دنیا میں تو تمہیں شکست ہوگی, لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیں گے. وہ بھی اس سے برا میعاد ٹھکانہ ہے. کون سا ٹھکانہ؟ جہنم کا. بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد البتہ یا بے شک کان ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی فی آتینی دو گروہوں کی التقطہ جو آپس میں مقابل لڑی. کون سے 2 گروہ؟ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ غزوہ بدر کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ غزوہ بدر آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ کا ٹائم تھا 13 سال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کیسے 13 سال جو ہے وہ ظلم برداشت کیے, اتنا زیادہ
زیادہ قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر اور مسلمانوں پر تشدد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تب حکم تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، تم لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے آئے، آپ جو ہے ایک ریاست بن گئی، چھوٹی سی ریاست لیکن ایک ریاست بن گئی، تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اگر جو ہے کوئی تم سے لڑائی کرے یا تم پر حملہ کرے تو تم لوگ بھی اس پہ حملہ کر سکتے ہو، اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تب جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا۔ اور تب جو ہے سب سے پہلی جو جنگ تھی، جو غزوہ لڑی گئی مسلمانوں میں اور قریش کے درمیان میں، اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں میں اور جو نون مسلم تھے ان کے درمیان ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، ٹھیک ہے، اور جو نون مسلم تھے، جو قریش کے لوگ تھے، وہ کم و بیش جو ہے نا وہ 1000 کا آتا ہے کہ وہ 1000 لوگ تھے، اور مسلمان 313 تھے۔ آپ ایسا کریں، ایک کاپی پینسل لے لیں، میں آپ کو مقدار بتاتی ہوں، آپ ساتھ ساتھ وہ نوٹ کر لیں۔ 313 مسلمان تھے، جن میں سے 77 جو تھے وہ مہاجر تھے، اور 236 آدمی جو تھے وہ انصار تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو مہاجرین تھے ان کے جو علمدار تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو انصار کے علم بردار تھے، ٹھیک ہے، وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان کا جو لشکر تھا اس میں کل 2 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی تعداد تھوڑی تھی، 2 گھوڑے تھے، جسٹ 70 اونٹ تھے، اور چند ذرہ اور 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف جو ہے وہ نون مسلمس کی بات کریں تو ان میں جو ہے وہ ان کی تعداد 950 آتی ہے، لیکن موسٹلی وہ 1000 کے قریبی تھے۔ ان کا سردار جو تھا وہ عتبہ بن ربیہ تھا، اور ان کے پاس جو ہے وہ 100 سواروں کا رسالہ تھا، ٹھیک ہے، 100 سواروں کا رسالہ تھا، اور 700 اونٹ تھے، اور کافی ذرہ اور ہتھیار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ساز و سامان تھا، اور جو ہے ان کے درمیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پوری قیادت کر رہے تھے مسلمانوں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو جو ہے نا ان کی نشستوں پر قائم کرے کہ نہ کہ اس جگہ پہ تم نے کھڑے رہنا ہے، اس جگہ پہ تم نے کھڑے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ آپ جانماز بچھا لیتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ہانڈی جب ابلتی ہے نا تو اس میں سے آواز آتی ہے، تو ویسے ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی آواز ایسے ہی اونچی اونچی باہر آواز آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رو رہے تھے کہ اللہ، کہ اگر ابھی آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا نام لینے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو آپ کی جو چادر مبارک تھی جو آپ نے لی ہوئی تھی وہ نیچے گر گئی، پھر حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے واپس آپ پر رکھی۔ اور اس سے دیکھیے ہمیں کتنا بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں، تو ہمیں ہرگز یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اب تو ہم نیک عمل کرتے ہیں تو بس سب کچھ ہمارے ساتھ اب خود بخود ہی ٹھیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، وہ دیکھیں وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی تھے۔ کیا وہ ایسے نہیں کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں تو آپ کی طرف سے ہی بھیجا گیا پیغمبر ہوں اور میں تو آپ کے راستے کا ہی کام کر رہا ہوں، وہ باپ نے جو ہے نا ہماری ہیلپ کرنی ہے؟ نہیں، ایسے سمپلی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ کتنی انہوں نے اپنی طرف سے مکمل تیاری کی جتنی وہ کر سکتے تھے۔ آپ نے مکمل سامان تیار کیا، سب کچھ، ہر ایک تدبیر جو ہے نا وہ تیار کی، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھک گئے، رو کے آپ نے دعائیں مانگی کہ اللہ اب آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی لاج رکھنی ہے، اگر ابھی جو ہے وہ مسلمان شکست کھا گئے تو پھر کوئی بھی دوبارہ آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ہمیں لیسن دیتا ہے کہ کبھی بھی ہم نے جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں یا ہم کچھ نیکی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ نہیں، امتحان آتے ہیں دنیا میں، ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے رکھنا ہے، ہمیشہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ اللہ آپ نے ہی ہماری مدد کرنی ہے، ہمیشہ ہر پوائنٹ پہ، ہر کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، بس ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو مشرکین تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، مشرکین تھے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، کہ وہ کوئی یہ نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مشرکین میں سے ہو گئے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے وہ بت بنا لیے. وہ یہ لوگ سمجھتے تھے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں پہلے کی، میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑی بہت بتائی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ نیک لوگوں کے جو ہے وہ بت بنا لیے ہوئے تھے. ان کی پہلے تصویریں رکھی پاس، پھر ان کے بت بنا لیے. وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، وسیلہ بناتے تھے کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوں گی، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیں گے. وہ لوگ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے بت بنا کے وہ لوگ تو ان کے سامنے مانگا کرتے تھے کہ آپ سے ہم مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں لے کر دیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں تو تمہارے سب سے قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں میں، مجھ سے مانگو. یہی ان میں پرابلم تھی. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اپنے درمیان چیزوں کا لا رہے تھے، بت لا رہے تھے. اگر آپ دیکھیں ہر زمانے میں ڈیفرنٹ، یہی نہیں کہ جسٹ آپ بت سامنے رکھ لو. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو روکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے سے آپ کو روکتی ہے، ہر وہ چیز بت ہے. اور سب سے بڑا بت آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے، جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے سے روکتا ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر کے بت کو مارنا ہے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا اپنا نفس تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تو نہیں کرا رہا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو تو کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے. تو ان میں بھی یہی مسئلہ تھا. ان لوگوں نے اسی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں. تو ہم نے بھی سب سے پہلے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. کیا ہم ایسی کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم سے جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو بھی رہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیاتن، ایک گروہ تو قاتل لڑتا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ جو مسلمان تھے. وہ اخرى، اور دوسرا کافراتن، کافر تھا. یا رونہم، وہ انہیں دکھائی دیتے مثلہم کے دو چند رأی العینی، کھلی آنکھیں. اب دیکھیں کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مسلمانوں کی مدد کی کہ جو اتنی وہ کافروں کی 1000 کے برابر تعداد تھی، مسلمانوں کو وہ تھوڑے سے دکھائی دے رہے تھے، اور جو کافر تھے ان کو مسلمان دگنی تعداد میں جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے. ایسے ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ بھی مدد کی. انشاءاللہ یہ لمبا ایک ڈیٹیل واقعہ جو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ آئے گا شیئر کروں گی. ان کو بالکل تھوڑے سے دکھائی دے رہے تھے جو کافر، ان کو مسلمان بالکل جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ڈبل دکھائی دے رہے تھے، اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کافر تھوڑی سی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے. واللہ، اور اللہ یؤید، مدد کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. انا، بے شک، فی ذالک، اس میں لعبرۃ، ایک عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. اب اس سے اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے. ایک محبت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کون کون سی محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، کن کن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، اور ہم نے کون سا لیول رکھنا ہے ان کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. زینا، خوشنما کر دی گئی یا زینت کر دی گئی، للناس، لوگوں کے لیے، حب، محبت، الشہواتی، شہوات کو مرغوب کرنے کے لیے، من النساء، عورتوں سے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلی محبت اللہ تعالیٰ نے بتائی عورتوں سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشنما کر دی انسان میں، مینس کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ انسان میں چیز رکھی ہے محبت کی، کہ انسان کو محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک محبت انسان میں رکھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ کہ انسان اس محبت سے اللہ کی محبت کو پہچانے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اگزامپل دیا عورتوں کی. ٹھیک ہے، کہ انسان کے دل میں عورتوں کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اگزامپل لے لیں، انسان کے دل میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیرنٹس سے محبت ہوتی ہے. عورت ہے تو اس کو اپنے بچوں سے محبت ہوگی، کوئی وائف ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہوگی، اگر شوہر ہے تو اس کو اپنی وائف سے محبت ہوگی. اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو. فار ایگزامپل آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا نئی منگنی ہوئی ہے، کچھ بھی، تو وہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اگر فیمیل ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سب کچھ وہی کرے کہ جو ہے نا اس کے ہسبینڈ کو پسند آئے، کیونکہ وہ ایک محبت کا دور ہوتا ہے. ایک موسٹلی وہ نئی محبت ہوتی ہے، پیدا ہوئی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر وہ عمل کرے جو اس کے ہسبینڈ کو اچھا لگے، وہی چیز پہنے جو اس کے ہسبینڈ کو اچھی لگے، وہی چیز بنائے اور وہی کام وہ کرے جو اس کو اچھی لگے. اور ہر اس چیز سے وہ خود کو روکتی ہے کہ جس سے اس کے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ اس کو برا لگے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ انہی سب چیزوں سے ہمیں اپنی محبت کی اگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو
ایسے یہی محبت ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میری محبت میں اپنے آپ کو رنگ لو. وہ کیا ہے؟ یہی ہے رنگنا. کہ جب ہم پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب ہم سمجھ جائیں گے نا تو تب ہمیں ہر چیز جو اسلام کو فالو کرنا ہے وہ ہمیں ایزی لگے گی. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو وہ کچھ بھی ہمیں کہہ دینا ہم وہ خوشی خوشی کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے ہمیں، ہم تو یہ کریں گے، ہم خوشی خوشی سب کچھ کریں گے. ہم راتوں کو آپ دیکھ نیو ڈیز ہوتے ہیں تو لوگ پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں خود کو کہ نہیں ابھی ہم تھک گئے ہیں، یہ ہو گیا. تو وہی اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا محبت کا پیمانہ دیکھو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر ایک چیز سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو. تو محبت تو یہی ہے نا کہ آپ مر رہے ہو، جی رہے ہو، جیسے بھی ہو آپ کو اس کی ہر بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کچھ عورتیں کہتی ہیں نا یہ کام مجھ پہ مشکل ہو رہا ہے، کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یا پردہ کرنا مجھ پہ مشکل ہو رہا ہے، یا یہ کام مجھ پہ مشکل ہو رہا ہے. تو آپ اپنے محبت کے لیول کو دیکھیں کہ آپ کا اللہ سے محبت کا لیول کیا ہے. اگر آپ کا محبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے نا تو آپ کو ہر وہ کام بہت آسان لگے گا. آپ اللہ کی محبت میں وہ ہر کام جو ہے وہ خوشی سے کریں گے کہ میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے، میرے اللہ کو یہ چیز پسند ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. آپ کے لیے کوئی بھی کام تب جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگا. آپ ہر کام، ہر احکامات کو خوشی سے فالو کریں گی. نماز آپ خوشی سے پڑھیں گی، آپ کو کوئی سستی نہیں ہوگی. آج سب سے پہلے اپنے اندر اپنے اللہ کی محبت پیدا کریں. ہم لوگ اللہ کے غضب سے ڈراتے ہیں، ہم اتنا کچھ کراتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کرتے کہ وہ کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ کتنے رحیم ہیں، وہ ان کی رحمت کتنی زیادہ ہے ہم پہ. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں اپنے اللہ کے لیے محبت پیدا کرنی ہے. آئی ہوپ سو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. آپ نے جسٹ سب سے پہلے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کی محبت کا لیول کیا ہے، اور اپنی اس محبت کو جو ہے وہ پہلے کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کی محبت اللہ سے کتنی ہے، اور پھر اس کو انکریز کرنا ہے. ہر ایک چیز سے زیادہ اللہ کی محبت کو جو ہے نا آپ نے بڑھا دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والبنینا، اور بیٹے. ٹھیک ہے، پہلے عورتوں کی بات ہوئی، پھر بیٹوں کی بات ہوئی. ڈیفینیٹلی جب بھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے ماشاءاللہ، اور وہ ایک خوشی کا ہوتا ہے، اور ایک خوبصورت سی محبت ہوتی ہے وہ بھی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقناطیری، اور ڈھیر مقنطرتی، جمع کیے ہوئے من الذھب، سونے میں سے، والفضة، اور چاندی. ہم دیکھیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، یعنی سونا ہو، چاندی ہو، تو وہ بھی اس لوگوں کو ہوتا کیا ہے، سونے چاندی سے محبت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ان کے پاس مال جمع ہو جائے. ایک مال کی محبت. ٹھیک ہے، بچوں کے بعد مال کی محبت انسان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے جمع کر لیں. انسان جتنا بھی جمع کر لے اس کا پیٹ فل بھی نہیں بھرتا. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے نا دل میں، اس کا ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر عورت سے محبت نہیں ہوتی تو کوئی بھی مرد جو ہے وہ شادی نہیں کرتا. اور اگر بچوں سے محبت نہیں ہوتی تو کوئی بھی ماں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ خوش نہ ہوتی. اور اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو کوئی بھی صبح جو ہے نا وہ نکلتے ہوئے وہ کوشش ہوتی ہے نا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ اتنی وہ نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رکھی ہے. والفضة، اور چاندی جو ہے نا، جیسے آج کل اس زمانے میں جو ہے نا وہ جیسے آج کل پیسے ہم یوز کرتے ہیں نا، روپے 10 روپیز ہو گئے، 20 روپیز، ویسے تب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تب وہ لوگ چاندی یوز کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایز اے روپیہ. تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ سونا اور چاندی ہو. والخیل، اور گھوڑے، المسوماتی، نشان لگے ہوئے. اب اس زمانے میں کہ دوسری سواریاں ہوتی نہیں تھیں، یہ گھوڑے وغیرہ ہی ہوتے تھے جن پہ وہ سواری کرتے تھے. اور جو نشان زدہ گھوڑا ہوتا نا وہ بہت مہنگا ہوتا تھا. جیسے آج کل مرسڈیز آپ لگا لیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مرسڈیز ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے چیزوں کی. والانعامی، اور مویشی. کہ لوگوں کا تو یہ جو جانور پالتے ہیں
ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر ان کا دودھ بیچتے ہیں، یہ مکمل ایک کاروبار ہوتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں تو یہی زیادہ کاروبار تھا، لوگ یہی زیادہ افر مقدار میں کیا کرتے تھے۔ والحرثی اور کھیتی، یعنی یہ بھی موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھیتی، جو لوگ کسان ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ اپنی کھیتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی ان کی ساری دولت، ان کا سب کچھ، ان کا سکون وہی ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود رکھی ہے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کا ایک لیول ہے کہ آپ نے اس تک رہنا ہے۔ یہ نہیں رہنا کہ آپ کسی عورت کی محبت میں پڑے ہو تو آپ اتنے ہی اس پڑ جاؤ کہ آپ دنیا ہی بھول جاؤ، آپ چیزیں ہی بھول جاؤ، اپنے پیرنٹس کو بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی فالو نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو ایک لائن رکھ دیا اس کو ہی آپ کراس کر جاؤ، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ایک لیول رکھنا ہے آپ نے ہر چیز میں۔ ڈیفینیٹلی دنیا میں آپ آئے ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے، محبت بھی اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز آپ اس میں انوالو ہوتے ہو، لیکن ایک لیول اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک لیول ہونا چاہیے، اتنی انسان میں سینس ہونی چاہیے کہ وہ اس میں مکمل طور پر ڈوب نہ جائے، وہ فرق کر سکے کہ میں نے اللہ کے احکامات کو بھی فالو کرنا ہے، میں نے اس دنیا کو بھی رکھنا ہے، میں نے اللہ کی محبت کو بھی اپنے اندر رکھنا ہے، یہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ذالک، یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اوپر ہم نے چیزیں پڑھی ہیں نا، عورتیں، بچے، جانور، کھیتی باڑی، ہر چیز، سونا چاندی، یہ سب کا سب جو ہے وہ دنیا کا کچھ سامان ہے، کچھ۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار ہمیں کہنے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا۔ اس کا جو خلاصہ بنتا ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں انسان کے دل میں انہی سب چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں میں پڑھ کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا، کبھی بھی یہ مت بھولنا کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، یہ کبھی مت بولنا۔ اور اپنے اعمال کو اچھا رکھنا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا اجر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب چیزوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ تمہیں اچھی چیزوں سے نوازیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ نے جو ہے نا ایک کام، خوبصورت رمضان ہے، اس لیکچر کے بعد آپ نے ایک کام بس جسٹ کرنا ہے کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اللہ کی محبت کے ساتھ کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز سے اس کو بڑھانا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے پہلے نمبر پہ ہونی چاہیے، باقی چیزیں سب سے بعد میں۔ یہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا اس لیکچر کے بعد اپنا ٹاسک جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے۔